دن، صرف 2 دن کی ایک غلطی اور ایک 5 سالہ بچہ اپنی ماں سے 25 سال کے لیے بچھڑ گیا۔ سن 1986 کی ایک سرد رات، بھارت کے ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر ایک ننھا بچہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ اپنے بھائی کے واپس آنے کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر ہی سو گیا، مگر جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر، اپنی ماں اور اپنی پہچان سے ہزاروں کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ دوستو، کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اگر امید باقی رہے تو منزل ایک دن ضرور ملتی ہے۔ اور آج کی یہ سچی کہانی صرف ایک کھوئے ہوئے بچے کی نہیں، بلکہ ماں کی دعا، امید اور انسان کے ناقابل یقین حوصلے کی داستان ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کا اختتام شاید آپ کی آنکھیں نم کر دے۔ ناظرین، سن 1986 میں بھارت کا ایک 5 سالہ بچہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا بھائی کے واپس آنے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا، مگر اس کا بھائی کبھی واپس نہ آیا۔ جب وہ جاگا تو وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک خالی ٹرین کے ڈبے میں جا پہنچا۔ شاید یہ کوئی مال گاڑی تھی۔ یہ سوچ کر کہ شاید وہ اندر ہو، وہاں وہ دوبارہ سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دروازے بند تھے اور ٹرین چل چکی تھی۔ یہ ٹرین تقریباً 2 دن تک نہ رکی۔ جب آخر کار رکی تو وہ بچہ کولکتہ پہنچ چکا تھا، اپنے گھر سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اپنا پورا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ ظاہر ہے ایک 5 سال کا بچہ تھا، نہ پڑھ سکتا تھا، نہ اپنے شہر کا نام بتا سکتا تھا۔ ہفتوں تک وہ اکیلا سڑکوں پر بھٹکتا رہا، کبھی اسٹیشن کے بینچوں کے نیچے سوتا، کبھی بچے کھچے کھانے سے پیٹ بھرتا، اور آخر کار اسے ایک یتیم خانے پہنچا دیا گیا اور اسے لاپتہ بچہ قرار دے دیا گیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد آسٹریلیا کے جزیرے تسمانیہ سے ایک جوڑے نے اسے گود لے لیا۔ انہوں نے اسے محبت بھرا گھر دیا، نئی زندگی دی اور اس کا نام سارو بیریرلی رکھا۔ وہ دنیا کے دوسرے کنارے پر بڑا ہوا، مگر اپنے ماضی کو کبھی نہ بھولا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی چند دھندلی تصویریں ہمیشہ زندہ رہیں۔ ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب پل، پانی کی ٹینکی، گلیوں کا نقشہ اور اپنے گھر والوں کے چہرے۔ جب وہ 25 برس کا ہوا تو اسے گوگل ارتھ ملا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ٹرین 2 دن میں کتنی دور جا سکتی تھی۔ پھر کولکتہ کے گرد نقشے پر ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے میں آنے والی ہر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ شہروں کو دیکھنا شروع کیا۔ کئی ہفتوں تک وہ 30 گھنٹے سیٹلائٹ تصاویر میں گھورتا رہتا، صرف اس امید میں کہ کوئی منظر اس کی یادوں سے مل جائے۔ اس کے آسٹریلوی گھر والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے۔ پھر سن 2011 میں برسوں کی تلاش کے بعد اچانک اسے وہ سب نظر آ گیا، یعنی ایک پانی کی ٹینکی، ایک پل، اسٹیشن کے بعد ایک نالا۔ یہ کھنڈوا شہر کا علاقہ گنیش تلائی تھا۔ اس نے نقشے پر زوم کیا اور وہ سڑکیں پہچان لیں جن پر وہ بچپن میں چلا کرتا تھا۔ وہ فوراً بھارت گیا، شہر کی گلیوں میں گھومتا ہوا اپنے گھر تک جا پہنچا۔ دروازے پر زنجیر لگی تھی، اسے لگا شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر چند لوگ باہر آئے اور ان میں سے ایک اسے ایک عورت کے پاس لے گیا، اور وہ عورت اس کی ماں تھی۔ 25 سال بعد ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس لمحے اسے ایک اور سچ معلوم ہوا۔ اس رات جس بھائی کا وہ اسٹیشن پر انتظار کر رہا تھا، جس کا نام گڈو تھا، وہ ٹرین کی زد میں آ کر اسی رات وفات پا گیا تھا۔ اس کی ماں نے دونوں بیٹوں کو کئی سالوں تک ڈھونڈا، ایک کے بارے میں جان لیا، دوسرے کے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑی۔
سارب کی یہ حیرت انگیز کہانی بعد میں کتاب اے لانگ وے ہوم بنی اور پھر اسی پر فلم لائن بنائی گئی جسے 6 ایکڈمی ایوارڈز نامزدگیاں ملی۔ یہ داستان سکھاتی ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے، اس کے دل میں اپنے گھر اور اپنی ماں کی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ امید، شناخت اور انسانی جذبے کی طاقت کی علامت ہے۔ سارب کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر دل میں یقین ہو تو کھویا ہوا راستہ بھی ایک دن مل ہی جاتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف رلا دیتی ہے بلکہ یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اپنا گھر اور اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مایوسی سے بچاتی ہے کہ وہ کس طرح ایک قیدی سے حاکم مصر بنے۔ سارب بیریلی کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اس کے دل میں اپنے گھر، اپنی مٹی اور اپنی ماں کی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ 25 سال یہ بہت لمبا وقت ہوتا ہے، مگر ایک ماں نے اپنے بیٹے کی امید نہیں چھوڑی اور ایک بیٹے نے اپنی دھندلی یادوں کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا۔ شاید اس لیے کہتے ہیں اگر انسان کے دل میں یقین زندہ ہو تو کھوئے ہوئے راستے بھی ایک دن واپس مل ہی جاتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی یہی سبق دیتی ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سچی اور حیران کن کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی راز، حقیقتوں اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل راز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا ایک اور حیران کن ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔